بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے گھر سے ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں اور معاملہ جو ہے بڑا سنجیدہ قسم کا ہے۔ یہ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا۔ اس میں ایک بات میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ جو پی ٹی اے کے وکلا ہے نا سر، انہوں نے نا مطلب جھوٹ بولنے کی عادت بڑی ہے۔ میں کسی ایک وکیل کا نام نہیں لے رہا، میں اوورال بات کر رہا ہوں۔ یہ ویسے بھی وکیل جو ہوتے ہیں نا وہ بات بنا کے کرتے ہیں، لیکن یہ وکیل جو ہے نا خاص طور پہ عمران خان کی کمپنی میں رہ کے نا سارے انجرے ہی ہو گئے ہیں۔ یعنی میں نے ایک وکیل صاحب کو سنا، یہ کہہ رہے تھے کہ نااہلی تے جج نے کہی نہیں، فیصلے چلی ہی نہیں ہوئی، لہذا نااہل نہیں ہوئے۔ مینوں ہاسا آ رہے سی یار، کو خدا کا خوف کرے۔ باقاعدہ طور پر فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اچھا اگر نہ بھی لکھا ہو، اگر 2 سال سے کم بندہ یعنی 2 سال سے کم سزا ہو نا، پھر نااہلی نہیں بنتی۔ 2 سال سے زیادہ ہوتے پائن پکی 5 سال دی نااہلی ہے۔ یہ آپ 63H پڑھ لیں، میں اپنے پاس سے تو کہہ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یعنی جیو، اس کو بار بار وہ ٹی وی چینل جو ہے نا وہ چلا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یعنی کل ساری دیہڑی خبریں بھی چلاتے رہنے کہ انہوں نے یہ کہا، پتہ نہیں کیڑے جنڈے تے آ گیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیڑے پاسے لگ پے نے، چیزیں کہیں ڈیفرنٹ تو نہیں ہونے جا رہی، یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ بال بھائی صاحب جنہوں نے فی الحال 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے، اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاجی پاویں پٹھے ہوئے پاویں ہوئے سدھے، پاویں کھبے ٹر جاؤ تو پاویں ٹر جاؤ سجے، سارے کا سارا میڈیا چاہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف ہو جائے، سارے کا سارا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے، سارے کا سارا میڈیا ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف بولنا شروع کر دے۔ عمران خان نہیں آندا باہر اس طریقے سے، جو مرضی کر ویکھو، چاہے آپ جڑے مرضی جنڈے دے وہ سارے جنے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی یہ بات میں اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ خام خواہ عمران خان کے لیے ایک محبت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہائے ہائے 6واں وزیر اعظم جڑا نا وہ جیل ہی چلا گیا۔ وہ بھائی وہ 6واں وزیر اعظم آیا کیویں سی، ذرا یہ بھی تو چیک کرے نا، اور وہ گیا کس کیس میں؟ باقی 5 جو تھے انہاں نال کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ RTS بٹھا کے آیا، یہ جہاز اڑا کے آیا، یہ جنرل فیض اور جنرل باجوے کے ڈنڈے کے باوجود پورے نہیں سے ہوندے نمبر پائے نا، پتہ نہیں کیویں آیا، ٹھیک ہے۔ جادو ٹونے کے باوجود پائے دے نمبر نہیں پورے ہو رہے۔ اور اب اگر وہ ایک کیس میں بھی اندر گیا ہے، یہ تے 5 بڑے مستند کیس ہیں جس میں ان کو بڑی لمبی لمبی سزائیں ہونی ہیں۔ تسی ذرا 16 ستمبر لنگن دے دیو، ویکھو تو صحیح سپیڈ پھڑ دی کیویں شاما، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی لوگ اس وقت ان کے یعنی خام خواہ حمایتی ہو گئے ہیں نا، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، یہ سارے جو ہیں وہ کوئی مجھ سے سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے، کوئی میرا مطلب ساڑھے ہانڈ دینے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا یار، آپ سب لوگ بھول گئے 9 مئی کے انہوں نے کیا کیا۔ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کو بالکل چکتھلے سوٹ دئیے، کیسے بھولا جا سکتا ہے ان واقعات کو؟ اور پھر جو یہ اب کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے جو 2 ویڈیوز کو بار بار چلا رہے ہیں سب جگہ کے اوپر۔ اگست ہے، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ یعنی ہماری آزادی کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک لڑکا ہے نوجوان جو جناب جاتا ہے اور پی ٹی اور پاکستان کا جھنڈا لگا ایک ڈنڈے کے اوپر، اور پاکستان جھنڈا لا دیتا ہے کہ میں نہیں منانی 14 اگست۔ یار اس کو پکڑو بھائی، وہ دی شکل بھی نظر آ رہی ہے، تو پا کے لمیاں تے لتر پھرو اتھے ہی۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ عمران خان کیا ہے بھائی؟ پاکستان سے آگے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، انہوں کمائی جا رہے ہیں سارے جنے۔ پھر ایک صاحب ہیں، خیر وہ ویڈیو سنا میں نے 2 سال پرانی ہے، وہ پاکستان دا پاسپورٹ پاڑ رہا ہے۔ کمال ہو گئی یار۔ اچھا وہ جہاں پہ بھی ہے، وہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہے، جس کو وہ نظر آئے، ٹھیک ہے، ہر پاکستانی میں فرض ہے کہ اس بندے نو پڑھ گئے اوتھی ذرا دھون جیڑی نپ لو۔ اچھا میں سچی بات ہے کہ جذباتی ہو جاتا ہوں، میرا پاکستان سٹیک ہے بھائی، میں پاکستان جو ہے وہ ساڈے پرکھاں دی مطلب قربانیاں نہ بنے ہیں، میرا سٹیک ہے، اس لیے میں اس کے حوالے سے جذباتی ہوں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حیا کرنی چاہیے یار، کچھ شرم کریں آپ۔ اسی ملک کا وزیر اعظم بنا تھا نا وہ، جی میں بھی بنے سی،
اب وہ کہتے ہیں جی عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. آپ کے منہ میں خاک بھائی جو یہ سوچتے ہیں جو یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرا واسطے چلے تو میں سچی مچی بات ہے. لیکن باہر میں اب آگے بات کرنا چاہتا ہوں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے اپنی حالت کی ہے, اپنی حالت ان کی یہ ہے حضور. ایک تو وہ 5 سال کے لیے ہو گئے نااہل, 3 سال کی جناب یہ جیل کٹیں گے اور 5 سال کے لیے نااہلی ہے. اس کا مطلب ہے 8 سال کی نااہلی ہے. یہ 8 سال کے لیے الیکشن تو باہر ہو گئے. ایک گل تو ذہن چ رکھ لو. اب آج ظاہر ہے کہ وہ ایک بینچ ہے, اس کی سماعت ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گی کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ, لیکن قانونی طریقہ کار صرف اتنا ہے کہ نوٹس ہوں گے, اس کے بعد جناب دوسری پارٹی آئے گی, یعنی حکومت آئے گی یا الیکشن کمیشن آئے گا, وہ جواب داخل کرے گا. اس کے بعد پھر جو ہے اپنا عمران خان کے وکلا وہ آئیں گے. تو یہ سارا پروسیس 1-1.5 ماہ لے جائے گا. 1-1.5 ماہ کے اندر پتہ نہیں کنا پانی پولا ہٹھوں لنگ جانا. قانونی پروسیس تو یہ ہے. اب بھائی جی اگر کوئی یعنی کسی کی ساسو ماں کا کرش جاگ جائے وہ تو میں کچھ نہیں کہتا. ادروائز جو ہے نا چیزیں قانون کے مطابق چلیں گی تو ایسی ہوگی. باہر خاص اب کی اپنی اندر جو حالت ہے سر 5واں روز ہے اور کل رات بھی پائن جڑے نا ستے نہیں جائے گے. شدید مضطرب, شدید پریشان, شدید کرب کا شکار, اور ایک ہی چیز ان کے دماغ میں ہے کہ مینو کسی طرح باہر کھڈو. جو یہ وکیل صاحب جو کل پکڑے نہیں گئے, یہ اپنا نعیم حیدر پنچوتا صاحب, یہ میں کل کی جو ویڈیو تھی دوسری میری اس میں نے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ بھائی نے نام لیوا بھی نہیں چھڑنا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. ہمایوں دلاور صاحب کی انہوں نے وہ ان کے حوالے سے کچھ فضول قسم کی پوسٹ لگائی تھیں, اس پر ان کو نوٹس ہوا, ایف آئی اے پیش ہوئے. انہوں نے کہا یا کاکا تو بہن ہے تھے ذرا تیری وکالت سے پوری کر لینے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو گرفتار کر لیا. اچھا میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, یاد رکھیے گا اس بات کو, میں جو بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, ایف آئی اے ہے, پولیس ہے, مطلب جتنی بھی ادارے ہیں, میں ان کو ہر قسم کی جو ہے وہ یعنی اختیار دینے کے حق میں نہیں. قانون کے دائرے میں رہ کے چیزوں کو کریں اور اس کے دائرے میں ہی رہ کے کریں گے تو حالات بہتر رہیں گے. لیکن حضور دوجا پاسا جڑا نا وہ قانون تو بہت باہر جا رہا ہے, انہوں دائرے چ لے آنے بھی کچھ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو بس میرا خیال ہے کہ آج چونکہ شاید حکومت ختم ہو جائے گی, بلکہ یقینی طور پہ ہو جائے گی. پرائم منسٹر کہہ چکا 9 تاریخ کو میں اسمبلی توڑ دوں گا, تو حکومت ختم ہو جائے گی. تو پھر جی اگلی آئے گی نا ضرور, وہ پھر مطلب میں تم دسا چاچو ورگی حکومت نہیں ہوئے گی, سیریس ہو جائیں گے معاملات. تو اس لیے ابھی سے وہ تمام لوگ جن کے بچے جو ہیں وہ کسی قسم کی یوتھیا پن کا شکار ہیں, ان کو ابھی سے تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ حالات جو ہے نا وہ سیریس ہو جائیں گے. تو آپ ذرا بالانو سنبھول لو, ٹھیک ہے. اور اتنے زیادہ نہیں ہیں, مطلب 25 کروڑ کا ملک ہے تو مشکل دے نال میں خالی 1% ہوں گے, 1% بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یہ جو یوتھی ہیں باہر جو بیٹھے ہیں وہ تو ٹوٹل کل ملا کے میں 30-35 لاکھ بندہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, یہ 40 لاکھ ہوگا. تو وہ 40 لاکھ کے وچوں بھی کوئی 2-4 ہزار ہی نے, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ تو کبھی اکٹھے ہی نہیں ہوئے. تو لہٰذا وہ بھی مطلب ظاہر ہے وہ دریاؤں پار نے, تو انہوں نے بس اللہ ہدایت دے جڑے ایتھے نا انہوں نے سجی لیتا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. تو خاص صاحب جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے باہر. انہوں نے نعیم حیدر کو بھی کہا ہے کہ مینو باہر کٹ کسی طریقے نہ بہو, مینو یہ نہ دس کہ قانون یہ کہتا ہے یا وہ کہتا ہے, کچھ بھی کر مینو باہر کٹ. تو سر وہ باہر اب بیچارہ وہ کتنے کڈے. آپ جناب ہے سرکار جڑے نے ایڈی محنت کر کے ایڈا زور لا کے جیل چ گئے نے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے یہ بات کئی بار کی تھی جب آ رہی تھی تحریک عدم اعتماد اور پھر آ گئی, تو انہوں نے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. اب میں ایک وال سے 3 وکٹیں اڑاؤں گا, فضل الرحمان بھی, زرداری بھی, نواز شریف بھی. یاد ہے نا ایپ پائن جڑے نے یہی کہتے تھے ہر انٹرویو دے یا ہر ولاگ میں کہ میں تو تیار بیٹھا ہوں, آئے مجھے پکڑ لے, مجھے لے جائے, مسئلے کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بھائی پھر لے گئے تو ہوں اندر جا کے چیکاں مار رہے ہیں. اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا دوں گی. یہ باتیں میں آپ تک پہنچا ضرور رہا ہوں اور یہ باتیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں, لیکن ان باتوں کا میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں. اس حوالے سے یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے شیواں جڑی برآمد ہوئی ہیں.
اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اور ان کے کمرے سے، تو اتنے پائے نا ایک پتلا شتلا بھی برآمد ہوا. وہ جادو ٹونے والی باتیں ہیں، وہ بشرا بی بی، پنکی پیرنی، جادو ٹونا، تویز گنڈا، برائلر ککڑ ساڑنے ہیں جی، وہ نیلے رنگ دیاں، ہرے رنگ دیاں جڑیاں نے اپنا چدراں جی لٹکا دیو، پھر ان کے پتلے بنا آگے پانی میں بہا دو. اس طرح کی آپ نے کئی باتیں سنی ہوں گی ان کے حوالے سے، اور یہ باتیں جو ہیں وہ عام آدمی نے بھی کی ہیں. لیکن آپ کو مریم نواز، جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ، اور بلاول بھٹو نے ایک دو بار باتیں کی اس طرح سے، اور لوگوں نے باتیں کی کہ بھائی اتنے تو جادو ٹونا ہوں. تو ان سے منسوب ہے یہ ساری باتیں کہ جناب اس طرح کی وہاں پہ حرکات و سکنات ہوتی ہیں. یہ جب وہاں پر ہوتی تھی اپنا کیا کہتے ہیں بنی گالہ میں، اب چونکہ وہ زبان پارک میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے نہ صرف یہ کہ پتلا ملا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے پھر کوئی جڑا نا تیلیاں شلیاں لائی جاتی ہیں، سوری تیلیاں کہتا ہوں، وہ کامن پنیں لگائی جاتی ہیں، اور اس طرح کر کوئی چیزیں کی جاتی ہیں. وہ کسی کا نام لکھا ہوتا ہے اور وہ پھر جناب ٹھڈ چ پیڑ رہتی ہے، وہ کو سر چ پیڑ رہتی ہے. اس طرح کر کے کوئی باتیں جو ہے سنی ہیں میں نے. میں سچی بات ہے کہ میں ان چیزوں سے اتنا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، یا مینوں ہے ہی نہیں. ظاہر ہے کہ میں تو کدی شیوا فلما جی تکیاں ہون تو تکیاں ہون، ادروائز میں حقیقت میں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی کہ نہیں ہوتی. لیکن اب جو بات میں آپ کو بتانے آگے جا رہا ہوں سر، وہ پہلی بات سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یعنی پتلا تو وہ کہتے ہیں یہاں سے تو نکل آیا. اچھا پتلے دی ہتی کرنا کوئی گل بندے نو سمجھ میں آتی کہ چلو یار پتلا شتلا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. یعنی جب ایک بندے کے بارے میں رپیوٹ ہو تو بندہ کہتا ہے ہاں جی ہوئے گا. اچھا اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ کہی جا رہی کہ جناب ہڈیاں برآمد ہوئی کمرے میں سے. ہڈیاں برآمد یار، عمران خان جو ہے وہ گوشت خور آدمی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ سارے گوشت خور ہیں، تو پاوے پوے کھادے ہونے سے ہڈیاں نکل آئیں. ایک بات یہ ہو سکتی ہے، لیکن نہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ جو ہڈیاں نکلی ہیں وہ یعنی کہ کھادیاں ہوئی ہیں، یعنی کہ گوشت اس طرح نہیں کہ پکیا گوشت کھادا گیا تو ہڈیاں بچی ہیں، نہ. وہ ہڈیاں جو نکلی ہیں وہ اس طرح کی ہیں جیسے یعنی علیحدہ سے پکائے بغیر پہیاں ہوں، جادو ٹونے کے اعتبار سے ہیں جی. اس کو بھی اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی اگلی بات ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے کہ جی وہ ہڈیاں انسانی ہڈیاں ہیں جی، انسانی ہڈیاں. ہاں جی، اب یہ باتیں جو ہے نا یہ ہو رہی ہیں، اور کچھ دوست جو ہیں اس کے اوپر بڑا کھلے ہم بات کر رہے ہیں. سچی بات ہے کہ مجھے ان چیزوں کا کوئی میرے پاس، میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور میں ان چیزوں سے کوئی واقف بھی نہیں ہوں کہ جادو ٹونا کیویں ہوندا ہے. ایویں میں تے گلاں ہی سنی ہیں نا کہ اونٹ دی ہڈی لو اوتے جناب الو دے خون دا لکھو، اس طرح کر کے اے گلاں میں سنی ہیں لوگوں کو. لاہور شہر میں اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو بڑے بوڑھوں سے، آپ کے جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں آپ سنتے ہیں. میں نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کو. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے کمرے سے پتلا بھی برآمد ہوا، تویز دھاگے بھی برآمد ہوئے، اور ہڈیاں برآمد ہوئیں. اور اگلی گل سونے سہاگا کہ ہڈیاں انسانی ہڈیاں. بندے کا دماغ بند جو ہو جاتا ہے کہ یار یہ مطلب ہے کہ کوئی انسان ہے جس کو مارا گیا ہے، یا کسی کی قبر کھود کے اس میں سے ہڈیاں نکالی گئیں. دو ہی راہ ہو سکتے ہیں نا. یا یہ ہے کہ جناب وہ جو ہوتے ہیں اپنا لیبارٹریز، وہاں پر تجربے کیے جاتے ہیں، جو لاوارث مردے ہوتے ہیں ان کے پر تجربے کیے جاتے ہیں، اتوں کو ہڈیاں لے آدی ہیں. مطلب یہ تینوں صورتوں میں پائن کنفرم قسم کا پرچہ ہوتا جی. ٹھیک ہے کہ اگر انسانی ہڈی کہیں سے بھی نکلی ہے تو. اب مجھے اس بارے میں نہیں پتا، ابھی تک تو مقدمہ شقدمہ کوئی درج نہیں ہوا. لوگ تو اس ڈی ایس پی کا بھی نام لے رہے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان گریبانوں پھڑیا تے کسیٹیا تے انج کیتا تے کسن مارے تے جناب وہ جوید چودھری والی باتیں جو میں آپ کو پہلے کل بتا چکا ہوں کی والی کڑے کڑے پتہ نہیں کیا انہوں نے واضح نکالی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی باتیں بہت ساری مارکیٹ میں پھر رہی ہیں. یہ بات نہیں تھی تو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، مگر میں اگین آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ نے یقین کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے. بس میں چونکہ مخبری کرنی ہوتی ہے برہمنوں کی گلاں شودراں تکر، ویسے میں آپ بھی شودر ہی ہوں، غریب آدمی شودر ہی ہوتا ہے، تو میں آپ تک وہ برہمنوں کی باتیں شودروں تک پہنچا رہا ہوں. بس مجھے بالکل نہیں پتا کہ ایسا کوئی چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں نے اپنے طور پر چیک کرنے کی کوشش ضرور کی ہے. سچی بات ہے مجھے کنفرمیشن نہیں ہوئی.
اگر کنفرمیشن ہو گئی 2-3 تھاواں تے میں پرچی سٹی ہوئی ہے، کاٹی پائی ہوئی ہے، اگر کتنے میں نے کنفرمیشن ہو گئی سر تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اور اگر اس کی تردید آ گئی، ظاہر ہے تردید کس نے کرنی ہے؟ لاہور پولیس نے کرنی ہے نا، جنہوں نے پھڑیا سی. اگر انہوں نے کہا کہ نہیں یار بالکل غلط گل ہے، فضول گل ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تو سر میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. ہر 2 صورتوں میں جو آفیشیل موقف ہوگا وہ بتا دوں گا. فی الحال تو میں نے آپ کو جو گوسپ چل رہی نا، گوسپ گپ شپ ہے جی، ہیر سے، جس کو آپ پنجابی میں کانا پھوسی بھی کہتے ہیں جی، وہ غیر جو ہے نا وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. تو اب دیکھیں آپ لوگوں کا بھی اس پہ کوئی نہ کوئی خیال تو ہوگا، جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.